طریقت شمس العلماء پیکر فصاحت و بلاغت و خطابت رہبر شریعت امین امانات مشائخ سادات کرام حضور قبلہ پیر سید شمس الدین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب الاحترام حضرت کے برادر اصغر پیر طریقت فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید قاری زوار حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتکم العالیہ، حضور قبلہ بخاری صاحب کے دونوں شہزادگان، قبلہ قاری صاحب کے شہزادہ والا شان، اس پاک محفل میں تشریف فرما قابل قدر مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت خوبصورت خطابات، مناقب، قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اللہ پاک سب کا پڑھنا، بیان کرنا، ہمارا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی پاک کی اولاد پاک کی پاک محفل میں ہم حاضر ہیں۔ اور مجھے ہمیشہ یہ بات یاد رہتی ہے، جن کا آل رسول سے وفا کا تعلق ہے ان کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات میری نہیں، حضرت امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ہمارے چاہنے والوں کو کچھ اور نہ بھی ملے تو یہ کیا کم ہے کہ وہ ہمارے کہلاتے ہیں۔ یہ ان کا کہلانا، اس کے بعد پھر خواہش کوئی اور رہ نہیں جاتی۔ زمانہ کہے کہ یہ اہل بیت کے نوکر ہیں، سادات کے نوکر ہیں، میرے امام زین العابدین عالی مقام نے اپنے مریدوں کو تسلی دی ہے، ہم مل گئے ہیں، پھر اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آخر امام زین العابدین کی پاک زبان ہے اور خون ہے اس پاک نبی کا جنہیں جوامع الکلم کا معجزہ عطا کیا گیا، بات مختصر، معانی کا سمندر۔ اب اس کو ذرا سوچیں، فرمایا جسے ہم مل گئے، ویسے آپ سوچیں نا، بے قدر ہی ہوگا حسین مل جائے اور کچھ اور مانگے، حسن مل جائیں اور کچھ اور مانگے، نسبت غلامی سیدہ مل جائے اور کچھ اور مانگے، اور غلامی مولا مرتضیٰ مل جائے اور کچھ اور مانگے۔ میں جوید شاہ صاحب گفتگو کر رہے تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، برکت دے، وہ لفظ بطول پر گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، محمد اسے کہتے ہیں کہ رسولوں میں جس جیسا کوئی نہ ہو، اور بطول اسے کہتے ہیں کہ باقی مخلوق میں اس جیسا کوئی نہ ہو۔ اچھا، میں ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں اور آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اس کو سن کے دل میں رکھنا ہے۔ جسے دیکھ کر، جس کے جمال سے خدا نظر آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور عورتیں جنہیں دیکھیں مصطفیٰ نظر آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ میرا اگلا جملہ سنیے اور اس کی قدر کر کے بولنا ہے۔ بے صورت کی صورت کو محمد کہتے ہیں۔
دوہرا رہا ہوں، بے صورت کی صورت کو محمد کہتے ہیں اور محمد کی صورت کو زہرا کہتے ہیں۔ اچھا باقی جتنے لوگ ہیں کوئی آپ کے ریٹائرمنٹ کے کاغذ تو گم نہیں ہو گئے یار، اینج نہ کرو، اینج نہ کرو، بندہ زارہ پاک دا کمی ہوئے تو موئی سجا کے بیٹھے ہوئے۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ رہے، میں اس پاک بی بی کی بات کر رہا ہوں جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سیدنا فاروق اعظم کہہ رہے تھے، اے سیدہ مصطفیٰ کے بعد میں سب سے زیادہ جس سے عقیدت رکھتا ہوں وہ تیری ذات ہے۔ اچھا اس پر میں رک کے ایک بات کہہ دوں اگر آپ سارے سن لیں، حضرت عمر کون ہے جن کو میرے نبی نے دین کی عزت کے لیے مانگا تھا؟ دین کی عزت کو عمر کہتے ہیں اور جس سے برملا عقیدت کا اظہار عمر کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ گھٹیا بندوں کا یہ عنوان ہی نہیں ہے۔ خلیفۃ الرسول بلا فصل، امام الصحابہ، یار غار مصطفیٰ و یار مزار مصطفیٰ۔ اور میری یہ بات اچھی طرح سن لیں، گود میں نبی کو آرام کروانے کا اعزاز حاصل کر کے پہلوے یار میں سونے والے۔ اچھا کسی بخیل بندے کو بندہ یہ کیا سنا ہے؟ پھر سنیں، گود میں رسول کو آرام کروانے کا اعزاز حاصل کر کے نبی کے پہلو میں لیٹنے والے۔ اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں تو غیرت مندی اس کو سن کے تو پھر داد دے گا، ارے پہلوے محمد میں لیٹ کے سلوٹ وصول کرنے والے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کا سب سے زیادہ نور اور سب سے زیادہ رحمتیں گنبد خضرا پر برستی ہے۔ پھر جملہ سنیے، سب سے زیادہ رحمتیں، سب سے زیادہ برکتیں، سب سے زیادہ نور گنبد خضرا پر برستا ہے، بلکہ یوں کہہ دوں وجود مصطفیٰ پر برستا ہے۔ سلام اس کے مقدر کو ہمسائیگی کی وجہ سے ادھر بھی خیرات وجود محمد کی ملتی رہتی ہے۔ گلی گلی نگر نگر۔ اچھا مجھے سارے نعروں سے خوشی ہوتی ہے، تھوڑی سی مجھے گفتگو کرنے دیں۔ عظمت و شان صدیق اکبر، بالکل کھلے لفظوں سے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کلیجہ ٹھنڈا نہ ہو تو میں عظمت صدیق اکبر کیوں بیان کروں؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے اس جملے کو یاد رکھنا، یہ تو بیڑا غرق ہو گیا لوگوں کا۔ سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء، امام الصحابہ۔ اگلا جملہ کہہ دوں، جس جماعت سے خدا راضی ہے اس پوری جماعت کا امام ہے صدیق اکبر۔ اب اس پر میری ایک بات سنیں، اس حدیث کا راوی کون ہے باقی صحابہ کے علاوہ کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، راوی کون ہے؟ صدیق اکبر۔ اچھا میں ذرا کسی کا نام لیے بغیر ایک بات کرنے لگا ہوں، خلیفۃ الرسول بلا فصل کا مزاج تو یہ ہے علی پہ نظر رہے تو عبادت ہوتی ہے۔ یہ لعنت امت میں کہاں سے گھس آئی ہے کہ ذکر علی سے بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں رہتا؟ معلوم ہوا جو علی کا نہیں وہ صدیق اکبر کا بھی کچھ نہیں رکھتا۔ اور میں بڑا حیران ہوں اس بات پر، سنیے اس کو، اس حدیث کے راوی بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حدیث کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا علی منی
کا منزلتی من ربی، حضور نے فرمایا رب کی بارگاہ میں جو میرا مقام ہے، میری بارگاہ میں وہی مقام علی المرتضیٰ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث کے راوی بھی جناب صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان میں اہل سنت کی کتابوں سے حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ نبی پاک تشریف فرما ہے، صحابہ ساتھ بیٹھے ہیں، مولا کائنات ذرا لیٹ آئے، جگہ نہیں تھی حلقے میں، میرے پاک نبی نے دیکھا میرے علی کو جگہ کون دیتا ہے؟ صدیق اکبر پیچھے ہٹے، صدیق اکبر پیچھے ہٹے، مولا علی آ کے بیٹھے، سرکار خوش ہوئے، اور پتہ ہے میرے پاک نبی مولا علی کی عزت پر چپ نہیں رہے آقا، بلکہ فوراً سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل اولو الفضل، بزرگوں کی بزرگی کو بزرگ ہی پہچانتے ہیں۔ ایک ہی جملے سے مصطفیٰ کی زبان نے لنگر بانٹا، فرمایا ابو بکر بزرگ ہے، اسی لیے بزرگ علی کی بزرگی کو پہچانتا ہے۔ آپ سبحان اللہ اس پہ کہہ سکتے ہیں؟ فضل فضیلت کو کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر اور مولا علی کی فضیلت کا اکٹھا ہی ذکر کر دیا، اب مولوی کا فتویٰ نبی تک تو نہیں نہ جا سکتا۔ یہ ارلی طرف ہی مرے گا نا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نے جگہ، حضور نے یہی فرمایا ابو بکر تم سینئر ہو، تم نے جگہ کیوں چھوڑی؟ بلکہ تعریف کی، اس کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ کو وہی عزت والا اچھا لگتا ہے جو علی کی عزت کرتا ہے۔ بخاری شریف اٹھائیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، حضور کی اہل بیت کے بارے میں نبی کا حیا کرنا۔ نعرے عظمت صدیق اکبر کے کرتوت یزید والے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حیا کرنا۔ اب اس پر بھی میرا ایک جملہ سنیں گے تو بڑا مزہ آ جائے گا۔ ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، فرمایا اہل بیت کو جب دیکھنا یہ بھی دیکھنا ہے کس کے گھر والے۔ چلیں اس پر، چلیں میں جلدی شارٹ کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی نرینہ اولاد وصال کر گئی تو کافروں نے بکواس کی کہ باترا محمد، معاذ اللہ، محمد کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، فرمایا محبوب یہ بھونکتے ہیں نام و نشان مٹ گیا، تجھے اتنی اولاد دوں گا۔ میں ذرا رک کے ایک بات کہنے لگا ہوں، اس کو پیار سے سننا۔ بات تو تھی حضور کے نام و نشان مٹنے کی، اور رب نے کہا اولاد اتنا دوں گا، اور یہی آیت کا انداز بتا رہا ہے۔ فرمایا پیارے تجھے ایسی اولاد دوں گا، اولاد میں تو نظر آئے گا۔ مجھے دکھ ہے جو بندے اس بات پر نہیں بولے۔ اونچی آواز سے بولیے، اونچی آواز سے۔ دشمنوں کا تانا کیا تھا کہ نبی بے نام و نشان ہو گیا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بھونکتے ہیں حسن دوں گا، حسین دوں گا، حسن مصطفیٰ دوں گا، زین العابدین دوں گا، باقر دوں گا، جعفر دوں گا، علی رضا دوں گا، موسیٰ قاسم دوں گا، عبدالقادر دوں گا، علی اجمیری دوں گا، معین الدین اجمیری دوں گا، مہر علی دوں گا، امام علی دوں گا، شمس الدین دوں گا، محمد حیات شاہ دوں گا، اور تیری اتنی یاد ہوگی ہر میں رنگ تیرا ہوگا چمکتے گی۔ اچھا ادھر دیکھیے،
इन्ना आतैना कल कौसर, इतने दूंगा कौसर बेहदो बेहिसाब। अच्छा मैं इसको अपने ज़ौक़ में बयान करूं, फरमाया प्यारे बेगैरत जिधर भी देखेंगे तेरे बच्चे ही ना। रब होना बदला लो, बकवास करते हैं। तेरे लिए कायनात बनाई और तेरा नामो निशान न रहे। औलाद तेरी होगी, मैं दूंगा ना, और होंगे किस लिए? कहते ना तेरा नामो निशान नहीं, ना ना, मेरे अली में भी जलवे तेरे होंगे, औसे जली में भी जलवे तेरे होंगे, दाता अली में भी जलवे तेरे होंगे, और ये सिलसिला जारी रहेगा हत्ता कि एक ऐसा बेटा भी दूंगा लोग नाम सुन के कहें ये महदी कौन है। बस मैं इतना ही कहता हूँ, आगे नहीं कहता, कोई महसूस ना करे। और एक जुमला और कह दूं, मौलवी के तो वैसे ही हाजमा खराब है, वो नबी का ही बेटा होगा जिसके पीछे नमाज पढ़ने वालों में जनाब ईसा रूहुल्लाह भी होंगे। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कह दे। इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इतने दूंगा। अच्छा वैसे इधर देखें, मेरा जुमला सुने जरा और इसका मजा लें। इन यजीद के चेलों को कोई समझाए, जिस आल को रब ने मोहम्मद की चमक दिखाने के लिए पैदा किया हो, कुत्तों तुम्हारे दबाने से वो दब नहीं सकते। और इस सूरत के आखिर में क्या है? इन्ना शानिया कहो वाला अब तक तेरा दुश्मन बेनामो निशान होगा, तेरा दुश्मन बेनामो निशान। फरमा महबूब, जो तुझे बेनिशान कह रहा है ना, वो बेनामो निशान होगा, और जो तेरा निशान दिखाएंगे ना, उनका निशान मिटने दूंगा ना तेरा निशान मिटने दूंगा। खुदा जिन्हें बर्बाद करना चाहता है उन्हें सरकार और आल का दुश्मन बना देता है, जिन्हें आबाद करना चाहता है सरकार और मोहम्मद की आल का नौकर बना देता है। अच्छा वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आई, पता नहीं लोग सबक क्यों नहीं सीखे। इक्तदार भी बड़ा था यजीद के पास, माल भी बड़ा था यजीद के पास, उस नामुराद की औलाद भी बड़ी थी। करबला एक फैसला तो कर गई, कटते मोहम्मद के बच्चे हैं, बाकी यजीद नहीं रहता। आपको समझ नहीं आई? यजीद मिटा। बेशक मैं बड़ी एहतियात करके कह रहा हूं, अगर बच्चों में बाप होता है तो जमाना देख ले फिर कहां कहां हुसैन है। जमाना देख ले फिर कहां कहां हसन है। आप सुभान अल्लाह कह सकते हो तो कह रहे, मुझे और इसमें टेंशन क्या है? फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की होती है, और बेटा रसूल का हो। ऊंची आवाज से बोलें। वैसे मैं हैरान हूं, एक मौलवी ने मुझे कहा था, अपना नाम भी इसलिए नहीं लेता कि थोड़ा बहुत उससे ताल्लुक भी है, खुदा उसको बर्बाद करे, उसने ये कहा था ये हुजूर की औलाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की औलाद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद नहीं है। मैंने कहा लाना तो उस पर जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मोहम्मद रसूलुल्लाह न समझे। अबू जहल और सिद्दीक अकबर में फर्क ही ये है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो अबू जहल भी मानता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानता था। मैंने कहा मौलवी आल की दुश्मन में अबू जहल को बना बैठा। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से कहते हैं। वैसे
میں اس مولوی سے پوچھتا ہوں اگر غیرت نام کی تیرے اندر کوئی شے ہو، اللہم صلی علی محمد جب کہتا ہے وَعَلَىٰ آلِ محمد کہتا ہے، اس وقت کیا کہتا ہے؟ جس رسول پر درود پڑھا ہے اس رسول کی تو آل مانتا نہیں، پھر درود کے پر آئیو سمجھ تو اونچی آواز سے جو رسول کی آل کا دشمن بنتا ہے وہ رسول سے محروم ہو جاتا ہے۔ فیض ملتا ہی اسے ہے جو محمد کی آل کی نوکری کرتا ہے۔ اچھا ایک بات اور، یہ کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت کریمہ جب اتری رسول اللہ علیہ السلام کی حیات، ظاہری حیات کے بعد تو قرآن اترا ہی نہیں، وصال کے بعد تو کوئی وحی نہ آئی۔ اب سنیے اس کے اولین مخاطب کون ہے؟ صحابہ۔ اسی تو 13-14 صدیاں بعد پیدا ہونا لیا، ساڑھے نال گل تے بڑے عرصے بعد ہے، ڈائریکٹ تے حضور نے صحابہ نو آکھیا ہے۔ آپ کو اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس میں میرا قصور کوئی نہیں، تھوڑا سا اپنی کھوپڑی پر زور دے۔ میں کہہ دوں سیدھی سیدھی بات تاکہ جو جلتا ہے جہاں جہنم میں جلے، اور پہلا مطالبہ ہی اہل بیت سے محبت کا صدیق اکبر سے، جناب عمر سے ہے، جناب عثمان سے ہے۔ کیا بات ہے! اور اسی لیے میرے نبی سے سوال بھی صحابہ نے کیا تھا، یا رسول اللہ وہ کون ہے جن کے پیار فرض ہے ہم پر؟ صحابہ نے کیا تھا، اور میرے پاک نبی نے بتا بھی دیا تھا، یہ نہیں فرمایا تھا جبرائیل کا انتظار کرتے ہیں پھر دیکھ، فرمایا نہیں، علی و فاطمہ و ابناہما، جن کا پیار خدا کے کہنے پر کرنے کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں، میں اتنا بغیرت نہیں کہ میں صحابہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھوں کہ رب جن سے پیار کا حکم دے، نبی جن کے پیار کا مطالبہ کرے، وہ صحابی ہی کیا جن سے پیار نہ کرے۔ اونچی آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ اور میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، آگ لگا دو ان ساری روایات کو جو یہ بتائیں کہ اہل بیت سے صحابہ پیار نہیں کرتے تھے، یا وہ صحابی نہیں، اور اگر صحابی ہے تو اس امت کا قائد ہے محمد کی اہل بیت سے پیار کرنا۔ یہ صحابہ پر سب و شتم اور بکواس۔ اور میں حیران ہوں آج کل تو جو الو کا پٹھا اٹھتا ہے نئے نئے رنگ، جی وہ یہ کیا بات ہوئی جی، علی باج محمد دا کوئی نبی دا ویر مکان چلے۔ اب میں کہا کھوتیا اینج دا ویر کوئی وکھا، جن دی شفقت حضور نے علی نال کیتی ہے کسی اور نال کیتی ہوگی۔ غیرت تمہاری اپنی مر گئی ہے، اور خارجیت کے جراثیم کی پیداوار بھائی تو اور بھی ہیں جنہیں نبی نے ساتھ سلا کے پسینہ سکھا کے تربیت فرما کے اپنا مظہر کامل بنایا ہو، وہ ایک ہی ذات ہے بھائیوں نے، اور وہ مولا علی ہے۔ اور یہ بات کر کے پھر ہونا شروع، یہ سٹیج اپنے ٹھیک کر لو۔ میں نے کہا سنیوں کے سٹیج ٹھیک ہو جائیں تو تیرے جیسے کتے سنیوں کے سٹیج پر نہ آئے۔ بے شک بے شک۔ اوقات دیکھ تو اپنی کمینے، مکار اور غدار، حسد اور وہ بھی علی سے، بغض اور وہ بھی علی سے، اور پھر علی یہ کس جاہل نے لکھا ہے؟ اور جاہل کے بچے یہ کسی عاشق نے لکھا ہے۔ علی ورگا پیر کوئی نہیں۔ میں کہ تجھے سمجھ نہیں آتی، میرے آقا کی امت میں ولایت کا قطب مدار صرف علی ہے۔ بے شک بے شک۔ واہ واہ واہ۔ آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولو۔ تو
तमाशा बनाया हुआ है जी, अली की कोई तारीफ कर देगा तो हम कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर देंगे। लानत उस पर जो कुत्तों की भौंक देखकर अली को छोड़ दे। तुम रखो अपने घर फतवे और रखो अपने पास मसलक, लानत उस मसलक पर जिससे अली बर्दाश्त नहीं होता, और लानत उस अकीदे और अकीदत पर जिससे अहले बैत बर्दाश्त नहीं होते। हम बिल्कुल खुल्लम खुला कहने लगे हैं, जिनकी मवद्दत का उम्मत से नबी ने मुतालबा फरमाया है, हम मरेंगे उनकी मोहब्बत में, जिएंगे उनकी मोहब्बत में। बड़ी जलन है पुत्र, अगर तू नहीं हुआ औलाद नबी में जल मर तो ना। कुरान मजीद की आयत अम यासुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले, कुरान कहता है कि कुछ लोगों से लोग इसलिए जलते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से नवाजा हुआ है। कुरान पाक का ये मकाम पढ़ते तो हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर बोल उठते, फरमाते वल्लाहि नहनु नास, ये लोग हम हैं, ये लोग हम हैं। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आगे करता हूं, लेकिन जिनको आई वो तो समझ। वो कहते हैं ये अल्लाह का फजल हम पर है। हुजूर क्या फजल है? फरमाया थोड़ी गल है ऐसी नबी दे पुत्र किबला मैं थोड़ी शफकत नाल तकरीर करन दिया, मैं वो मौलवी तो नहीं ना। अल्लाह कुरान में कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, खबरदार कोई बंदा नबी नूं अब्बा ना आखे। बड़ी खुली गल है ना। हजरत ज़ैद हुजूर के बेटे मशहूर थे, अल्लाह ने कुरान की आयत फरमाया ना ना ना, मेरा मोहम्मद किसी का बाप नहीं। ओ भाई जी, जिन्हों किसी नूं इजाजत नहीं कि नबी नूं बाप आखे ते अन्या मानना इस फजल नूं, ओ भी ते हैं जेड़े नबी दे पुत्र ने। आपको नहीं समझ आई तो मेरा फिर कसूर कोई नहीं। ऊंची आवाज से बोले, इससे बड़ा फजल क्या है? हाजी होना, नमाजी होना, मौलवी होना, कारी होना, ये फजल है। पर ये सारे फजल इकट्ठे कर लो ना, मोहम्मद के बेटे के फजल होने का मुकाबला नहीं कर सकते। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। फरमाते ये हम हैं नहनु नास। या अल्लाह जेड़ा बंदा बोले इन्हां दा हशर इन्हां नाल ही करे। इस पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान भी सुना दो, मुल्ला अली कारी ने ये नकल किया है। वो फरमान पता क्या है? फरमाया मन हब्बा कौमन हुशिरा माहुम, जो जिस कौम से प्यार करेगा उसका हशर भी उसी के साथ होगा। तो अहले बैत के नौकरों का हशर अहले बैत के साथ ही होगा। इसमें कोई नखरे शकरे वाली बात नहीं है जी, उनके साथ होगा, उनका मकाम तो बड़ा ऊंचा होगा। मैं कहा भाई जी पीर जिथे जाते नाल जुतियां चुकण वाले तो होंदे ही हैं। हुण पागल दा पुत्रे जुतियां चुकना जड़ा कि मैं भी पीरों दे नाल दा हो गया, नाल दा नहीं, तेरा मकाम जुतियां चुकना ही है। लेकिन एक ते सोचना फिर जुतियां चुकण ने तेनू अपना किथे छड्डे है। बंदा खामखा चले, अल्लाह किसी को रिज्क दे दे, कहते रहना अरबपति बना दे और दूसरा रेडी लेकर ले अरबपति बन गया। अल्लाह ने क्यों सड़ना है? रब दिता है, तू सड़ सड़ के होर सड़ी जा रहे। तो मैं पूछना चाहना किसी को अरब दे दे, अरबपति बना दे तो तू सड़े। हुजूर फरमाते नेकी एक नहीं बचनी, ते रब किसी को नबी दा खून बना दे तो तू सड़े। ये आयत है ना कुरान की, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, जुदा जुदा ना होना, इधर उधर मुंह ना मारना, रस्सी को मजबूत। जब ये आयत पढ़ी ना, इमाम जाफर सादिक बोले फरमाया नहनु हब्लुल्लाह, ऊंची आवाज से इमाम जाफर सादिक ने फरमाया धक्के ना खाओ, वो अल्लाह की रस्सी, हम अहले बैत हैं। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में लाखों। अल्लाह कहता है सारे मिल के अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अल्लाह की रस्सी हम हैं। इसका मतलब ये है कलमा पढ़ने वालों धक्के ना खाओ, सारे अहले बैत के दामन से वाबस्ता हो जाओ।
اور یہ کوئی اچھا آج کل کوئی بندہ کہہ دے نا جی میں سیدوں کو چاہیے کرو لوگ بڑا محسوس کرتے ہیں وہ جی پلے کھ نہیں نا پھر بہانہ بنا دے حضور دی اولاد ہونے دا میں کہ پلے سب کچھ بھی ہوئے تے سید نو پتہ ہے میرے سب کچھ دی وہ قیمت نہیں جڑے رسول دے پتر ہونے دی قیمت میں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے علم جو لائے کے پاس بھی آ سکتا ہے تقوی مغل کے پاس بھی آ سکتا ہے قرآن کی قرات اچھے طریقے سے کرنا ارائیں کے پاس بھی آ سکتی ہے سمجھ رہے ہیں میری بات کو کسی برادری کا کوئی ہو خطیب بھی ہو سکتا ہے ادیب بھی ہو سکتا ہے یہ مطلب ہے جو سید بھی اس گل تے بہ جان کہ میں عالم کڈا تو ممکن ہے کوئی ہو کہ میں بہت بڑا اللہ نے سیدہ نو وصف ہو دیتا ہے بندے دا پتر کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا حضور اے میں ہاتھ ایک چمن دیو نا ہاتھ چم کے میں گل کرن لگا جڑا غیرت والا بندہ ہے نا انہوں اللہ دی قسم حیا ہوندی ہے مقابلہ نبی دا بھی نہیں ہو سکتا تو جوڑ نبی دے خون دا بھی نہیں ہو یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے اور میں کہا یار سیکھا تو ہم نے صحابہ سے اللہ کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں صحابہ سے سیکھا ہے آپ کہیں گے وہ کیسے یار حضرت ابو ہریرہ جیسا بندہ امام حسین کے جوڑے صاف کرے سمجھ نہیں آتی خون محمد کی عزت کیا اور میرا یہ جملہ ریکارڈ پر رہے جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کے خلاف کسی صحابی کے خلاف بکواس کرے اس کمینے سے میرا کوئی تعلق نہیں لیکن یہ بات بھی بتا دوں صحابہ کا بہانہ بنا کے جو اہل بیت کے بارے میں کنجوسی کا مظاہرہ کرے اس کے پیدا ہونے سے لے کر حشر میں جانے تک خدا کی لعنت تسی قبلہ بخاری صاحب دے مرید ہو کلے نہیں ہو اسی بھی تواڈے نال گھٹ نہیں ہاں تسی بخاری صاحب دے مرید ہو اسی بھی بخاری صاحب قبلہ دے نوکر ہاں انہاں دے بچیاں دی عزت کیوں کرنے ہیں صاحب انہاں دی وجہ کر کے انہاں دے صاحبزادے نے ہن اگلی گل میں کراں ایک 15ویں تے 14ویں صدی والوں نے پتہ ہے کہ پیر دے بالاں دی عزت کنج کری دیے تے کمینے او صحابہ نہیں سی پتہ تسی کل جم کے ٹھیکیدار بن گئے ہو تو جڑے حضور دے پیچھے بہ کے حضور دی آل تے درود پڑھتے رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی اور یہ بعض لوگوں کو میں نے سنا ہے یہ جن کو نشر ہے جن کی مت ماری ہے یہ بھنگی چرسی الو کے پٹھے حضرت ابو ہریرہ کے لیے بکواس کرتے ہیں اور ابو ہریرہ پتہ ہے میرے نبی کے آل کا وہ ملنگ صحابی ہے جس دن حضرت سیدنا امام حسن پاک کا انتقال ہوا مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو کے حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہے تھے الیوم ما تحب رسول اللہ آج محمد دا جانی ڈر گیا جے لوگوں آج رو لو آج محمد کا محبوب شہزادہ چلا گیا اس حضرت ابو ہریرہ کو بکواس اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ حضرت ابو ہریرہ صاف کر رہے ہیں امام حسین پاک کے جوڑے لوگ کہتے ہیں جی مجمع میں سیدوں کے ہاتھ چومتے ہو پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہو اللہ نے تمہیں بھی عزت دی ہے میں کہ مجمع میں سیدہ دی عزت وہی کرتا ہے جڑا عزت اللہ ہوئے اندر وڑ کے عزت کرنے تو باہر آ کے اور کر میں بہت سارے مولویوں کو بھی جانتا ہوں شکلیں مومنے والے ہیں اور کرتوت یزید والے میرا یہ شعبہ ہے نا میں جانتا ہوں اس برادری کو میرے پاک امام نے فرمایا اللہ اکبر فرمایا ابو ہریرہ حضور کے بزرگ صحابی ہو میرے نانا جان کے یہ کیا کر رہے ہو ہائے حضرت ابو ہریرہ مچلے
کہا حسین تجھے زمانہ نہیں جانتا، زمانہ نہیں جانتا تیری عظمت کو، صرف جوڑے صاف کرنے کی بات نہ کر، تیرے بارے میں جو میں جانتا ہوں نا، زمانے کو پتہ چل جائے تو زمین پہ نہ چلا کرے، لوگوں کے سینوں پہ چلا کرے۔ یہ لفظ سینہ کیوں کہا؟ قاری صاحب قبلہ اور قبلہ بخاری صاحب یہ لفظ سینہ کیوں کہا؟ مجھے ابو ہریرہ کا ذوق بتاتا ہے، کہا لوگوں کو اگر تیری شان کا پتہ لگ جائے نا، لوگ کی آکن حسین ساڑھے دل تے بھی پیر پا جا۔ اور کنجوسوں میں نے جملہ کہا قدر کرو اس کی، لوگ کی آکن حسین ساڑھے دل تے بھی پیر پا جا۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھے یہ لوگوں کی خواہش کیوں ہو، ادھر میری طرف دیکھنا ذرا، یہ لوگوں کی خواہش کیوں ہو؟ میں نے کہا کیوں نہ ہو، جب حسین نبوت کے کندھوں پر بیٹھتے تھے تو اس حسین کے پاؤں کہاں لگتے تھے؟ اگر آپ میں جان ہو تو بولیں اونچی آواز سے۔ اب ابو ہریرہ کی بات سنو، وہ کہتے ہیں اگر زمانہ آپ کو جانے جو میں جانتا ہوں تو لوگ کہیں ہمارے سینوں پہ قدم رکھ، اس کی وجہ ارے اگرچہ شفقتی تھی میرے آقا کی، حسین کی ساری عزت حضور کی وجہ سے ہے، کوئی کتا غلط مطلب نہ نکالے، اگر حسین کندھوں پہ اٹھا کے قدم یہاں سجا سکتا ہے، نبی کے سینے پر قدم آ سکتے ہیں، تو پھر محمد کی امت کے سینوں پر بھی قدم یا حسن کا چاہیے یا حسین کا چاہیے۔ اور یہی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیٹھے تھے، امام حسن پاک ہے، انہوں نے السلام علیکم کہا، وعلیکم السلام ہو گیا، جناب ابو ہریرہ کو پتہ نہ چلا، تھوڑا سا آگے چلے گئے تو انہوں نے کہا امام حسن تھے۔ اچھا، ابو ہریرہ اٹھے دوڑے، وعلیکم السلام یا سیدی، اے میرے آقا۔ اب ایک جملہ بتا رہا ہوں، اسے پیار سے سننا، یہ حضرت ابو ہریرہ پاک نے حضرت سیدنا امام حسن کو وعلیکم السلام یا سیدی کہا، پتہ ہے اس میں سبق کیا ہے؟ فرمایا قیامت تک آنے والے دسنا چاہنا چبلا نہ مارے جے، مالکاں دے بال بھی مالے کو سبحان اللہ، آپ سے اونچا نہیں کہا رہے۔ وعلیکم السلام یا سیدی، یہ صحابی ہیں جو سکھا رہے ہیں، آپ پر سلام ہوا ہے میرے آقا، میرے سردار۔ حضرت امام حسن پاک نے فرمایا ابو ہریرہ میں اتھوں لنگے ہاں تو تو من جواب نہیں دیتا، ہون پچھو آ گئے حضور میں پتہ نہیں چلیا، حضور ایک چھوٹی جی گزارش ہے، اے ذرا کمیز اٹھے چکو نا، نہ کہ خیر ہے، حضور چکو تو صحیح۔ حضرت امام حسن پاک نے کمیز اوپر اٹھایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے آپ کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ چچا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہا ہو؟ کہا میں نے سرکار کو اس جگہ چومتے دیکھا تھا، اس دن سے خواہش تھی وہ جگہ ضرور چوموں گا جو میرے محبت نے چومی ہے۔ یہ ہے صحابہ، سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ رہا، یہ ہے صحابہ۔ میں ایک باری پھر آکھنے لگا ذرا دل کھول کے سبحان اللہ آکھنا جائے، یہ ہے صحابہ۔ ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ صحابہ نے جتنا حسنین کو چومتے ہوئے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، کسی اور نے تو نہیں دیکھا، اور کندھوں پہ اٹھاتے ہوئے۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں مدینہ الرسول تھا، نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، اس کندھے پر حسن پاک تھے، اس کندھے پر حسین پاک تھے۔ جب صحابی پورا نقشہ کھینتے ہیں، مولوی عظمت اہل بیت کی حدیث ہے، کنجر یوں بھاگتا ہے جیسے چور چوری کر کے بھاگتا ہے کہ کوئی پکڑا نہ جاؤں۔ بتائیں اب سنیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یلسم مرتن ھذا و یلسم مرتن ھذا، کبھی حضور حضرت حسن کو چومتے، کبھی عثمان پاک کو چومتے۔
اے ذرا میں دیکھن لگا تواڈے جو کیڑا کیڑا بندہ ہے جی گردن اس گل تے ہل بھی سکے اور سبحان اللہ میرے نبی کبھی حسن پاک کو چومتے کبھی ایک ادواری نہیں چومیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حتی انتہا الینا آقا چومتے چومتے ہم تک آ گئے اچھا میں بالکل آہستہ آہستہ ایک جملہ کہہ رہا لگا ہوں ویسے پتہ نہیں یہ بندہ کس کو پیاری لگے کس کو نہ لگے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے ذوق کی بات ہے آپ پسند کر لیں تو سبحان اللہ اگر آپ کا ذوق نہ بھی مجھے توقع نہیں ہے کہ ذوق برداشت نہ کرے کسی کا نہ بھی کرے تو وہ ناراض نہ ہو میرے ساتھ مجھے اپنے بھائی جنہاں نو چمدے ہیں حضور نو سواد آوے اے جڑا میں اگلا جملہ آکھنے بخاری صاحب دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے اے جملہ میں آکھنے جملہ خدا دی قسم بال چمیندے ہی تاں پہن جو حسنین چمے گا اگر آئیوں میں سمجھ تو اچھی بات ہے اے نبی دے شہزادیاں دی خیرات ہے کائنات وچ پیار نال بال چمے ہی تاں جا رہے ہیں جو میرے نبی نے حسنین نو چمے ہیں جڑے صحابہ نو نبی پاک حسنین نو موڈیاں تے جا کے بار بار چوم چوم کے مجمع نو وکھا کے دسن حسنین میں نو ایڈے پیارے تے پھر آکھن انہاں نو پیار کرے آجے صحابہ نے کمال کی ہے اللہ کی قسم کمال کی ہے حضرت سیدنا صدیق کہ چونکہ ان کا مہینہ ہے جمادی ثانی ان کا مہینہ ہے اچھا ویسے صرف ان کا ہی نہیں بی بی پاک کا بھی ہے سیدہ کے گود مصطفیٰ میں آنے کا مہینہ ہے اور صدیق اکبر کے مزار مصطفیٰ میں جانے کا مہینہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر عصر کی نماز پڑھا کے مولا علی بھی ساتھ تھے امام حسن پاک کو دیکھا حسن پاک کی عمر اس وقت 8 سال کی ہوگی 8.5 کی ہوگی اتنا ہی ہوگی سیدنا صدیق اکبر نے امام حسن پاک کو کندھوں پر بٹھایا تسی کسے بچے نو چکنا ہو گئے این کر کے چکو گے یا این کر کے چکو گے واہ 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 سبحان اللہ میرے خیال ہے میں کدے کیتا تو نہیں میں صرف امام حسن دے احترام میں کھڑا ہونا پیا میں اس طرح دا مولوی نہیں ہے ویسے میں ہن ذوق نال کھڑا ہونا اے بندہ این ہوے ہن بچہ چکنا ہوے آکڑ کے چکے گا این آکڑے والے اکڑن والے تے حسین حسن دے لگدے ہی کچھ نہیں کیا بات ہے تانوں اصل وچ نا سنی لوگ ہو نا تو آنو سمجھ بہت لیٹ آتی جی تو بندہ فوت ہو جائے پھر سمجھتے این آلے نبی دے کچھ لگتے نہ آلے نبی دے کچھ لگتے غار کے منہ پر کھڑے تھے صدیق اکبر نے کہا حضور اگر یہ نیچے جھکیں گے تو دیکھ لیں گے پر میں نہیں دیکھیں گے جھکان علی نسل ہی نہیں جس میں دیکھو این میں کہ این آلے تھے حسین دے کچھ نہیں لگتے اگر اس کو پیار سے مزہ لیں قاری صاحب قبلہ اپنے شہزادے کو اگر اٹھائیں تو ظاہر ہے تھوڑے جن تھلے تے ہونے پہ این چکنا پہ گا بخاری صاحب جدو اپنے شہزادے یہ بھی تھلے ہو کے اے دن بچے رو این چکیا تو سٹیا نو چکن تے نہیں کہندے انہیں تو درونا کہندے ہیں جدو حضرت صدیق اکبر خلیفۃ الرسول بلا فصل مسجد نبوی شریف کا خطیب میرے رسول کی امت کا قائد محترم میرے پاک نبی کا خلیفہ حضور کی قائم کردہ سلطنت کا امیر وہ امام حسن کے لیے جھک گئے حسن کو اٹھائے زمانے کو سمجھ تو آ گئی ہوگی صحابہ آل سے پیار کیسا کرتے ہیں اچھا حسن پاک کو بٹھایا کندھوں پر اور مولا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو اعلان کیا
روضہ پاک کے پاس کھڑے ہو کر مدینہ طیبہ، مولا علی سامنے ہے، کہا علی حسن کی شکل تجھ سے نہیں نبی سے ملتی ہے۔ اچھا یہ مطلب کوئی اور نہ لگے، کسی کا دماغ خراب نہ ہو جائے، وہ بھی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی ہے۔ تو حضرت مولا علی کو کہا جاتا نا حسن کی شکل تجھ سے ملتی ہے، علی اتنا خوش نہ ہوتے جتنا صدیق اکبر یہ کہیں کہ حسن میں نبی کے جلوے ہیں۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہاں کندھوں پر اٹھا کے اعلان کیا کیا، شبیہم بالنبی شبیہم بالنبی شبیہم بالنبی شبیہم بالنبی۔ جتنے بندے ہیں منہ سارے میں زبان ہے، اچھا ایک باری نہ اللہ واسطے سارے سبحان اللہ، تیجی باری رسول اللہ واسطے سارے سبحان اللہ، تیجی باری ہاتھ چوک کے حضور دی آل واسطے سارے سبحان اللہ۔ شبیہم بالنبی شبیہم بالنبی شبیہم بالنبی۔ یہ داؤں ترجمہ میں اپنا ذوق نہ کروں گا، لوگوں نبی کی تصویر دیکھو، نبی کی تصویر دیکھو، نبی کی تصویر دیکھو۔ اب یہ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، او کائنات والو، افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ الرسول بلا فصل کے کندھوں پر حسن پیر دیکھو، محمد کی تصویر دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ یہ اقبال چشتی کو کیا ہو گیا، جدھر بھی جاتا ہے آل آل کرتا ہے آل۔ میں کہ اقبال چشتی بغیرت نہیں ہے، نوکر ہے ابو بکر کا۔ عظمت آل نبی دے ہو کے اساں سکھے ہی صدیق اکبر۔ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور پیار سے لو حدیث پاک بھی ایک سماعت فرما لیں ساتھ ہی، اور میں پھر گفتگو ختم بھی کروں۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت امام حسن پاک۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، الزموا مودتنا اہل البیت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کبھی نہ چھوڑنا۔ الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کبھی نہ چھوڑنا۔ اچھا پتہ ہے کہ میں روک اس لیے کہوں ہم اہل بیت کی، ایدہ بیڑا غرق ہوئے جدوں علیحدہ کر کے ویندہ ہے تائیں یزید بنتا ہے۔ الزموا مودتنا اہل البیت۔ اچھا یہاں پر یہ بھی کہہ دوں سرکار نے نا تو کسی کا نہیں لیا، میں اگر لان دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضور نہ لے جو چکن، کوئی مودت نہیں کر لے، بے شک بے شک، وہ اہل بیت کا نام حضور لے چکے ہیں، علی و زہرا حسن حسین۔ فرمایا ہم اہل بیت۔ اے بھائی جی ہن تواڈے کول معذرت، اے میں پیران دے گوڈیاں دے ہاتھ رکھ کے نا انہاں نوں سنا لینا سبق۔ الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت۔ فرمایا ہم اہل بیت۔ اچھا اے ذرا پیار نال سنے جے قبلہ کا، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، ہم اہل بیت۔ امتیاز تو ستا ہے، کوئی گل نہیں پتر، کدے تقریر تو بغیر اللہ دا فضل بھی ہو سکتا ہے۔ تو ٹینشن دا شکار نہ ہو بچے کہہ رہا ہوں یا اللہ آج میری نہیں ہوئی۔ الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت، ہم اہل بیت۔ اقبال مغل میرے والد غور نہ سن، ہم اہل بیت۔ قبلہ یہ جملہ پتہ نہیں کس کس کتے کو جلا کے راکھ کر دے گا، اور جس کو نبی ہم کہیں کسی کمینے کو ان کی عزت کا کیا جیو سلامت رہو۔ میری اپنی ایک چھڑک ہوتی ہے، یہ مجمع میں نہیں، میں اگلے دن قبلہ بخاری صاحب سے دعا لینے کے لیے علماء بیٹھے تھے،
تو میں حضرت شیخ محقق کی اشد النمات اٹھا کے لایا. مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ میری علمیہ ظاہر ہو جائے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کی تعلیمات کو ماننے والا سنی کہلاتا ہے، وہ لکھتے ہیں زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک ذات کے اعتبار سے اور طہارت جوہر کے اعتبار سے، طہارت جوہر کے اعتبار سے کوئی ان کے مرتبے کا ہے ہی نہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی، قبلہ پیر سید شمس الدین شاہ صاحب بخاری. میرا نعرہ چھوڑو ہے، میرا سنو. یہ علی پاک سے محبت کیا ہے؟ میں نے کہا زہرا پاک سے محبت کیا ہے، حسن پاک سے محبت کیا ہے؟ او حضرت حسین بدما. اور میں کہا چوڑیا تو چھڑ، نبی کہتا ہے ان سے محبت، ہم سے محبت، ہم ہیں، ہم. اگر حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کسی اپنے خلیفے کو کہہ دیں وہ نہیں ہے، وہ بھی حامی ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بھی حامی ہیں. تو لوگ کہیں گے تاجدار گولڈا نے ان کو کہا ہم سے جدا نہ سمجھنا، حامی ہیں. اچھا میں حیران ہوں، میرے پاک نبی نے فرمایا انا علی منی وانا منہ، میرے پاک نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدات منی، حضور نے فرمایا حسن منی، اور حضور نے فرمایا حسین منی. یہ کہہ کہ علی مجھ سے، زہرا پاک میرے جسم کا ٹکڑا، حسن مجھ سے، حسین مجھ سے. اچھا پھر بھی آقا نے کہا الزموا مودتنا اہل البیت، شاید منہ کا کسی چکر میں کوئی پڑ جائے، وہ سارے ہم ہی ہیں. میں تمام تر وفور عقیدت کے باوجود کبھی گرا نہیں کرتا زہرا کی خیرات، در زہرا کی خیرات. میں صرف پھر اتنا کہہ رہا ہوں، میں کیسے تشریح کروں؟ نبی کہہ دے ہم اہل بیت، اور کچھ حیا کر، یہ کون ہے جو نام میں ہے؟ یہاں میں اس کو ناز امیر کو جمع متکلم مال غیر نہیں کہہ سکتا. میری زبان جلے میں علی کو نبی کا غیر کہوں، نفس رسول کو غیر کہوں، میں نے مرنا ہے. بدعت الرسول کو غیر کہوں، میں نے مرنا ہے. فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت. یا رسول اللہ یہ ہم اہل بیت. فرمایا اندھا ہے دیکھتا نہیں، دیکھنا ذرا طہارت ہم ہی ہے نا، صورت دیکھنا ہم ہی ہے نا. تو قسم لگے ساری زندگی آل رسول دا لنگر کھاؤ، اس جملے تو تسی نہ بولو ان کی صورت دیکھ ہم ہی ہے نا، ان کی سیرت دیکھ ہم ہی ہے نا، ان کی خوشبو دیکھ ہم ہی ہے نا، ان کی چال ڈھال دیکھ ہم ہی ہے نا، ان کا خون دیکھ ہم ہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا بات. الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت. اور اسی کے ساتھ ایک دوسری بات بھی سن لیں. سرکار نے فرمایا لا یبغضنا اہل البیت الا منافق، ہم اہل بیت سے بغض بے ایمان ہی رکھے گا. یار یہ میں کیسے سمجھاؤں؟ بغض علی بغض نبی ہے، بغض زہرا بغض مصطفیٰ ہے، بغض حسنین بغض شاہ ثقلین ہے. کمینے تجھے پتہ ہی نہیں ہے زہرا کا بغض مصطفیٰ کا بغض ہے، عزت زہرا پہ حملہ، عزت مصطفیٰ پہ حملہ ہے. لعنت اس دین دائی پر جس میں نہ محمد نظر آئے نہ زہرا نظر آئے. اور حضرت امام زین العابدین پاک نے فرمایا تھا من والانا فلرسول اللہ والانا ومن عادانا فلرسول اللہ عادانا. پنجابی ترجمہ کرا،
فرمایا ساڈے نال اوہی سڑے گا جنہوں نبی چنگا نہیں لگتا تے ساڈے نال انہیں پیار کرنا ہے جنہوں نبی پیارا لگتا ہے پیاریاں دے بال پیارے لگتے ہیں امام زین العابدین پاک نے یہ پہلے میں ایک دو سنا چکا ہوں پھر سن لیں. ایک دن خطاب فرمایا تھا مجمع میں کانا ابوہما صالحہ والا مقام پڑھ کے نا فرمایا یہ بنی اسرائیل میں دو بچوں کا ابا نیک تھا. دو روایتیں ہیں 7ویں پشت میں تھا یا 9ویں میں تھا جس میں بھی ہو. آپ نے فرمایا وہ تو نیکوں کا اس کا ابا 7ویں یا 9ویں پشت میں تھا. کوئی ساڈا بھی ہے یاد کرو. اب میں حضرت امام زین پاک کے جملے پڑھنے لگا ہوں. فرمایا نحنو اتنا تو رسول اللہ. اے ذرا میں تبرک کا نام لین لگا تو تسی تبرک کا سن لو. سبحان اللہ. امام زین العابدین پاک کے ابا جان حضور امام حسین پاک عالی مقام علیہ السلام. حضور امام حسین کے ابا جان حضور مولا مرتضیٰ اور بوسیلہ سیدہ زہرا حسین پاک کے ابا جان نبی پاک کی ذات گرامی. اب میرا جملہ سنیے توجہ سے. حضرت امام زین العابدین پاک کہتے ہیں ان کا تو 7ویں اور 9ویں پشت میں ابا نیک تھا. تسی یہ تو تکو پہلے مینو ویکھو پھر میرا ابا ویکھو. مجھے یاد کرو سانو تکو تو صحیح. ایک روایت جس کی سند یوں ہے حضرت امام علی رضا روایت کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم سے. امام موسیٰ کاظم روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق سے. امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں امام محمد باقر سے. امام محمد باقر روایت کرتے ہیں امام زین العابدین پاک سے. امام زین العابدین روایت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام ان سے. اور امام حسین پاک روایت کرتے ہیں مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے. مولا علی روایت کرتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے کہا ہے اللہ فرماتا ہے. یہ ہے روایت. اور روایت پتہ ہے کیا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ کا اللہ کہتا ہے میرے رحمت کے قلعے میں آ گئے اسے اب ہونا ہی کچھ نہیں. اچھا اس سند کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اس سند کے نام سند کو لکھ کر کسی پاگل کے گلے میں ڈال دو تو ٹھیک ہو جائے گا. نام لے کر پاگل ہو گئے ہو تو یہ تعویذ گلے میں ڈلواؤ. حضور پھر تو ہاتھ دوبارہ جو میں سوال لے لگا. میں اب جملہ آتا لگا انہیں پیار نہ سنے. اب پاگلا جدے بالاں دا نا دا تویز پاگل نہیں رہن دے دا اس زہرا دی گدائی. حضرت سیدنا امام آپ نے فرمایا پہچانو ہم کون ہیں. دکھے ہوئے تھے دکھے ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں 14ویں صدی آ گئی ہے اس لیے سیدوں کا حیا نہیں رہا. حسین پاک 14ویں صدی میں تو شہید نہیں ہوئے. بے حیا ہر صدی میں بے حیا ہوتے ہیں اور حیا والے ہر صدی میں حیا والے ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. حضرت امام زین العابدین پاک نے فرمایا لوگوں ہمیں پہچانو پہچانو پہچانو. اور میں نے پڑھا ہے چاروں طرف سے مجمع رو رہا تھا کہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ زین العابدین کو بھی کہنا پڑے پہچانو ہم کون ہیں. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ نے آل رسول دی اس لیے ہے کہ ان سے حضور کی عظمت کا نشان ظاہر ہوگا. مجھے اپنے امام کی بات یاد آئی. امام اعظم ابو حنیفہ گھٹیا شٹیا بندے کی تو بات ہی نہ کرنی. ان کی عادت تھی وہ امام باقر علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے تھے. کوئی ایک کا دفعہ نہیں سمجھاتے بار بار. اور پھر زیارت کے لیے جا کے صرف پیر صاحب کے ہاتھ ہی نہیں جا کے چومتے تھے امام باقر علیہ السلام کے. باہر جو خلیفے کھڑے ہوتے ان کی بھی خدمت کرتے. کسی نے حضرت امام اعظم سے پوچھا حضرت جی یہ خلیفوں کی بھی خدمت کرتے ہیں آپ اتنے بڑے امام ہیں امام باقر کی زیارت کو بار بار جاتے ہیں وجہ کیا ہے. اب سنیے انہوں نے پتہ کیا کہا.
انہوں نے کہا جب مجھے رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت کی تڑپ آتی ہے تو میں امام باقر کی زیارت کو چلا آتا ہوں، زیارت امام باقر کی کرتا ہوں، مزہ حضور کی زیارت کا۔ اچھا اس پر ایک جملہ کو، امام حسین دے پوترے دے چہرے وچ نبی دی زیارت دا مزہ ہے، خدا ہی جانتا ہے حسن حسین کا۔ بے شک بے شک۔ سرکار نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، چھوٹنے نہ پڑے۔ تم رہو، جیو تو محب بن کے، مرو تو محب بن کے، اٹھو تو محب بن کے۔ آپ قبلہ بخاری صاحب سے آپ کا جن کا نسبت کا تعلق ہے وہ بھی، اور ہر مومن کا سید سے تعلق ہے۔ آج تحیہ کر لیں۔ میں حضرت قبلہ بخاری صاحب کے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں اولاد بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے، جن کے ایک صدقہ جاریہ کا نام پیر شمس الدین بخاری ہو۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے یہ میری بات نہیں ہے، حضور نے فرمایا تھا اولادوں نے وہ بعد میں ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے، یہ وہ اجر ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ تو میں یہ جملہ کہہ دوں، ان کا نام، ان کے والد گرامی کا نام ان کے بزرگوں نے محمد حیات رکھا تھا نا، تو مجھے لگتا یہ ہے حضرت قبلہ پیر سید محمد حیات شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی طبی عمر پوری کر کے وصال ضرور فرمایا ہے، لیکن بخاری صاحب کی صورت میں وہ آج بھی حیات ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ پکے سید کی بخشش پر تو کوئی بے ایمان ہی شک کرے گا، اس لیے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کا اعزاز یہ ہے، رب نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ اولاد زہرا کو چھیڑ چھاڑ کرے۔ اچھا میرے ذوق کی بات ہے، ایک جملہ مجھے پتہ نہیں ابھی القاء ہی سمجھ لیں، اس کو ہو گیا تو کہنے لگوں بھائی جہنم کو تو آل کا حیا ہے، جہنمیوں کو نہ ہو تو میں اچھا صرف آل کا ہی حیا نہیں، زہرا کے ہر وفادار کا بھی حیا، اور شاید چونکہ جہنم کی آگ کو آل اور آل کے وفادار کا حیا ہے، اس لیے بھائی جی اسی کسی کو کچھ بھی نہ کہیے، انہوں نے ویریاں نو جہنم آپے پوچھ لے گا اب سنیے سرکار نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ يَوَدُّنَا، جس بندے کو موت آئی اس حالت میں کہ وہ ہم سے مودت کرتا ہے، ہم آپ پہلے سن چکے ہیں پانچ تن پاک سے مودت کرتا ہے، فرمایا داخل الجنت بشفاعت النار۔ ایدہ ترجمہ آج پھر میں اس طرح کرنا، تسی ویسے میرے واسطے بڑی دعا کر دے ہو قاری صاحب قبلہ، آج تو میں بالکل توڑے کو دعا لے لانی اس کرتے۔ ایدہ مطلب بتا حضور کے فرمایا جڑا پنجا نال پیار کرے گا انہوں کوئی ایک قطع نہیں چھڑائے گا، پانچ رال کے چھڑائے گا۔ کنجوس لگے ہو جٹی بٹی میں تقریر کی میں تو آنے خلاف ایف آئی آر کٹا دیا میں دل لا چھٹے گا تو انہوں سمجھ نہیں آئی، اور کسی کمینے کو پنج تن پاک کے نوکر کا کیا بتا جس کو چھڑانے والے اب آپ
کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ. اے ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ. اس پنجے نو گواہ بنا لو پنج تن دی شفاعت دا. یہ ہاتھ کھلا نہیں کرنا حیا نال نو بند کر کے. اور سنو حضور نے فرمایا داخل الجنت بشفاعتنا. داخل اچھا یہ دو تے اور گل من لا کیا یہ ان قبلہ بخاری صاحب کے سامنے چھیڑ چھاڑ کرنا ہے. میں اپنے آپ کو خجل خوار کرنے کی گل ہے کیونکہ میں کوئی لغت شغت یا گرامر میں پڑھا لکھا مولوی تھوڑا ہے تو مولوی شعر میں ہوتا وہ کرتا. یہ من اس میں محصول ہے مفید عموم ہے. حضور نے فرمایا اے میرے بات سنو جڑا مرضی ہوئے پاویں کھوتا ریڑی والا ہوئے پاویں مسجد دا امام ہوئے پاویں ان پڑھ ہوئے تے پاویں پڑھیا لکھا ہوئے پاویں قاری ہوئے تے پاویں قاری نہ ہوئے. اگلی گل کرنا پاویں نیک ہوئے تے پاویں گناہگار ہوئے گورا ہوئے یا چٹا ہوئے سریکی ہوئے پنجابی ہوئے پشتو ہوئے بلوچی ہوئے عربی ہوئے اجمی ہوئے. فرمایا اسی رنگ نہیں دیکھا گے عمل بھی نہیں دیکھا گے اسی جب پنجابہ پیار میں چاہتا ہے وہاں توڑے جو ہر بندہ ہے دوتے بولے بھائی جی پانچ تن پاک دے نوکر دا پروٹوکول ویکھو اے خدا دا واسطہ جے اے خدا دا واسطہ جے کسی نے پولیس پکڑ کے لے جائے نا تھانے تو مجھے بخاری صاحب پہنچ جان اینو چھاڑ دو کرن کے بخاری صاحب تے کدے تھانے آئے نہیں کوئی چنگا بندہ یہ بخاری صاحب چلانا اجے حضرت صاحب اتھے بیٹھے ہوں تو پیر مومن الحق شاہ صاحب آ جان گولڑے دے بادشاہ آکھن گے یار تو گولڑے شریف والے پیر اجے اتھے بیٹھے ہوں تو غوث پاک دا اور پتر آ جائے وہ بیٹھے ہوں تو بابا فرید دا پتر آ جائے وہ آکھن کے بھائی شے کڑی پھڑ لے ایڈے بڑے بڑے لوگ آ گئے. ہن میں اگلی گل کرن لگا او پنجاں دا نوکر ہوے پیش ہوے تے ادھروں علی آکھے مولا چھڑ دے ادھروں نبی آکھے چھڑ دے ادھروں حسن پاک آکھے مولا چھڑ دے ادھروں حسین پاک آکھے مولا چھڑ دے پھر پنجاں دی جدائی دا سوال آیا اچھا صرف گل ایتھے نہیں رہ گئی اے غلام دی گل کر کے نا اگو سرکار نے انداز ہی بدل چھڈیا. فرمایا والذی نفسی بیدہ مجھے قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں پاک محمد کی سونی سونی جان ایڈی سوادی قسم جے ایڈی سوادی قسم جے تجھے بادشاہ بندے تو سواد نہیں لیا. حضور نے بھی قسم ہو چکی ہے سواد علی پر میں جدے قبضے میں محمد اچھا حضور اگر فرمانا کی ہے ایڈی وڈی قسم چکے فرمایا لا ینفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا. عبدن نکرہ ہے لا ینفع پیچھے نفی ہے نہی ہے نکرہ تحت نہی واقع ہو نفی واقع ہو مفید عموم ہوتا ہے. پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا علیہ السلام فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. کوئی بندہ ہو غوث کہلائے قطب کہلائے جو مرضی چبل مارے شیخ الحدیث کہلائے مفکر اسلام کہلائے مفسر قرآن کہلائے استاد العلماء کہلائے صوفی باصفا کہلائے چاہے جہنم میں جو مرضی کہلائے فرمایا جو مرضی کہلائے کسی کو کسی کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اسے پنج تن کے حق کی پہچان نہیں ہوگی. مقدی گل مکان نمازاں چٹ تلاوتاں چٹ مدرسے چٹ مولویات چٹ خطابت چٹ جبے چٹ پگاں چٹ خطابت چٹ کارکناں دے استقبال چٹ بیڑا غرق بچنا انہاں ہی ہے جنہاں نوں کوئی پنجاں دا حیا. اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے مسجد بیٹھے ہیں
رب ظاہر میں بھی جانتا ہے، باطن میں بھی جانتا ہے۔ ساڑی خوش قسمتی ہے کہ رب سانو چن لیا ہے اپنی آل دے پیار سے۔ اور چونکہ تقریر آپ پاسے جا رہی ہوں دے لوگ کی سنن اے بخاری صاحب قبلہ دی موجودگی ہے جی، میں نے حضرت دا بھی پتہ ہے، حضرت نے میرا بھی پتہ ہے۔ میں اللہ دی قسم لوگ چکے آکھن لگا اسی 5 گھنٹے آلے بیت دی عظمت بیان کریے، ساڈا او پلید دل نہیں جدے وچ صحابہ دا بغض آوے۔ بے شک آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا پتر ہے تو پھر مجبوری ہے، یہ اوکھا سوکھا ہو کے برداشت کر میرا بچہ۔ یہ 5 برداشت نہیں ہوندے تے 50 دین چکے تو باہر نکل جا۔ پانچری پانٹن سوالک نرا حیدری حیدری حیدری۔ اے میرا پتر کو سکھا نہ رل جا، کوئی ہندوہ نہ رل جا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے تے نبی پاک برداشت نہ ہو۔ اللہ کی بلا بخاری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ان کا سایہ بہت مہربانی، ہم سب کے سروں پر قائم رکھے۔ اس دور میں اتنا ہی لفظ کہتا ہوں جتنا اگر مجھے اللہ کی بارگاہ میں کل جواب دینا پڑے تو میں عرض کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کو جتنا ظاہر سونا دیا ہے اس سے کہیں زیادہ باطن سونا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کی نظروں کو نسبت رسول نے اتنا غنی کر رکھا ہے۔ آج تک جس نے دولت محل کسی شے کو للچائی نظر سے نہیں دیکھا، بس نظر یا نبی پہ رہتی ہے یا علی پہ رہتی ہے۔ اس دور میں اگر کسی بندے نے دیکھنا ہو کہ یار بطول کہتے ہیں جو دنیا سے کٹی ہو، یہ دنیا کی طرف میلان کرنا ہونا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دوجہ بندہ کہے گا بھائی جی ہوتے سیدہ پاک نے جی 14ویں صدی دے آخر تے 15ویں صدی دے ابتدا وچ زارا پاک دا ایک پتر شمس الدین بخاری، اے میرا جملہ سنو، ہزارہا مرید بھی ہون، عرصہ دراز تو تقریرہ بھی ہون، تے آج بھی کرائے دے مکان اچ گزار کے الحمدللہ آکھے جے زہرہ دے 15ویں صدی آلے بال دا اے حال ہے تے سیدہ زہرہ دا حال چاہتا۔ اللہ کی بلا بخاری صاحب کو سلامت رکھے۔ سارے آمین نہ کو میں توڑا ترلا نہیں مارن لگا، انہاں دے واسطے دعا کرو گے، انہاں دے بڑے سانو نوازن گے۔ اللہ انہاں دی جوڑی نو سلامت رکھے، اللہ کی بلا کاری صاحب نو سلامت رکھے۔ تے میں اتنا دیر مزدوری کی تھی نا پنجاں دی، تے میں جھولی چک کے دعا منگن لگا، یا اللہ پنجاں دا واسطہ ہی اے درویش جی سید جوید شاہ ایڈا سیانا نہیں، ہر سید بولا ہوندہ ہے، بھی بولا سید ہے، درویش آدمی ہے، یہ دے ہوتے بھی درویشی دا رنگ ہے۔ اللہ اے میں جھولی دعا کرنے لگا سیدہ تیرے در تو کوئی خالی نہیں جانتا، تیرے اپنے مال میں دو ہی دے چھٹ، ایک حسن دی خیرات، ایک حسین دی خیرات۔ آمین آمین آمین۔ تیریاں بیٹیاں نے انہوں نے بھائی چاہیے ہے۔ سیدہ میں جھولی پھیلا کے تواڈے در تو تواڈے گھر نہیں منگن لگا، تے سارے حضرات دعا فرماؤ اللہ کی بلا وسیم شاہ صاحب دے شہزادے جلدی ساڑیاں اکھاں ویکھن۔ وہ قبلہ بخاری صاحب دی تصویر سی، بیماری دی وجہ کر کے اللہ انہوں صدقہ بیمار کربلا دا صحت دی شان عطا کرے۔ سارے آمین کہہ چھڑو، سارے حضرات دعا فرماؤ جتنے بے اولاد ہیں اللہ سب کو بے اولاد دے، چودھری نعیم نو اللہ اولاد دے، اصغر بلو نو اللہ شفا دے، محمد یوسف نو شفا دے۔ میرے واسطے بھی دعا کر چھڑو اللہ پنجاں دا صدقہ ہر بیماری تو اساں سارے نو اللہ شفا دے۔ دعا سارے واسطے کرنی ہے، میں تو صرف میں جھولی چوک کے سیدہ پاک دے در تو منگے ہے،
پر اللہ دی قسم اس در تو کدے کوئی خالی نہیں گیا اے سیدہ تو آنو تو آڈے خون شامل سخاوت دا واسطہ اس آڈے منگے ہوئے سوالہ دے بھی عطا کر دے جو کچھ بہتر ہے بغیر سوالہ دے بھی عطا اللہ کی اللہ بخاری صاحب نے تساں سارے جڑے محبت کر دے اللہ سارے میں سلامت رکھے میں ایک نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید عظمت و شان صحابہ عظمت و شان اہل بیت عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر خلافت صدیق اکبر نعرہ اسلام پاکستان حضور قبلہ بخاری صاحب